بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش سنبھالنے کے بعد تقریباً ہر مسلمان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کے بارے میں معلومات بھی ہوں یہ ضروری نہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ 210 پر ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم ایک لوح میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور اللہ عز و جل کے پاس محفوظ ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوح محفوظ عرش کی دائیں یعنی سیدھی جانب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ حجاز بن یوسف نے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی امیز مکتوب بھیجا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ عز و جل ہر روز لوح محفوظ میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، وہ عزت اور ذلت دیتا ہے، تنگی اور فراخی یعنی کشادگی فرماتا ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ شاید ان نظروں میں سے ایک نظر نے تمہیں تمہارے نفس کے ساتھ ایسا مشغول کر دیا ہے کہ تم اس سے فراغت ہی نہیں پاتے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی دوری تھی، پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو فرمایا تو میری مخلوق کے بارے میں میرا علم لکھ دے، پس اس نے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لکھ دیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بے شک اللہ عز و جل نے لوح محفوظ میں لکھا، یعنی بلا شبہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے 310 سے کچھ زائد قسموں کی مخلوق پیدا فرمائی، ان میں سے جس مخلوق نے بھی یہ شہادت دی یعنی لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، لوح محفوظ پر لکھا ہے اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ جو اس پر ایمان لایا اور اس کا وعدہ سچا کیا اور اس کے رسولوں کی اتباع یعنی پیروی کی تو اللہ عز و جل اس سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عجب نہیں کہ لکھا لوحوں کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں، میں ایک بار حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی کے مزار منور کی زیارت کے لیے گیا۔ ان کی روح مبارک ظاہر ہوئے فرمایا، تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ چونکہ زوجہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی اس لیے میں نے خیال کیا شاید اس ارشاد سے مراد بیٹا یعنی پوتا ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی میرے اس دلی خیال پر فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا یہ میری مراد نہیں بلکہ فرزند تمہارے صلب یعنی پیٹھ سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے ایک مدت کے بعد دوسری خاتون سے عقد یعنی نکاح فرمایا تو یہ کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ شروع میں یہ واقعہ یاد نہ رہا تو ولی اللہ نام رکھ دیا اور کچھ عرصے کے بعد یاد آیا تو دوسرا نام حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی کے فرمان کے مطابق قطب الدین احمد رکھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار صفحہ 15 پر حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چا محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہوتی ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی سورۃ الجن کی تفسیر میں لکھتے ہیں، لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے باطریق تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ منقول ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔